السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کی آج 11 تاریخ ہے۔ ربیع الاول کے حوالے سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خصوصاً نوجوان طبقہ کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اسی ماہ مبارک کے اندر ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی ربیع الاول میں تشریف لائے، اور آپ تمام نبیوں کے بعد سب سے آخری نبی، لیکن مقام اور مرتبے میں اللہ کے رسول تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ اور افضل تھے۔ تمام پیغمبروں میں مقام اور مرتبے میں رسول اللہ کا مقام اور مرتبہ سب سے اعلیٰ اور عظمت والا ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی پوری زندگی پر غور کیا جائے، رسول اللہ کی پوری سیرت پر غور کیا جائے، پورا اسلام ہو یا پورا دین، یہ پورا کا پورا اسلام اور پورا کا پورا دین نوجوان طبقے کے ارد گرد ہوتا ہے۔ پورا اسلام نوجوان طبقے کے لیے، پورا دین، ساری شریعت، رسول اللہ کا طریقہ سارا نوجوانوں کے لیے۔ اصل ٹارگٹ اس دین کا نوجوان ہے۔ بچہ غیر مکلف ہے، غیر ذمہ دار ہے، غیر مسئول ہے، اس سے پوچھا ہی نہیں جاتا، اس سے سوال ہی نہیں ہے، اس پر شریعت کی طرف سے کوئی برڈن نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ شرعی فرائض اور واجبات سے متعلق اس سے بات پوچھی نہیں جاتی، اس سے بات کی نہیں جاتی، اور بوڑھے جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان پہ بھی بڑی رعایتیں ہو جاتی ہیں۔ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تو رعایت ہے، روزوں کے معاملے میں بھی ان پر رعایت ہے، قدم قدم پر چھوٹ، رعایت، نرمی، معافیاں، رخصتیں، وہ ساری ان بوڑھوں کے لیے اللہ نے رکھی ہیں۔ نماز میں، روزے میں، حج میں، تلاوت میں، ہر جگہ ان کے لیے رعایت ہے، نرمی ہے، چھوٹ ہے، ان کے لیے رخصت ہے، معافی ہے۔ ہاں، اصل جو عمل کی زندگی ہے، جو ڈیوریشن پیریڈ ہے، وہ نوجوانی کی عمر ہے، وہ نوجوانی کی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا قرآن نے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ قرآن کا مطالعہ اگر کرے وسعت ظرفی کے ساتھ، اپنے ذہن کو وسعت دے کر، کشادہ دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، تو قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ملک الناس الہ الناس رسول الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ بار بار اپنے لوگوں کو قرآن کریم رسول اللہ کا یہ تعارف کرتا ہے۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ کون سے کام کریں؟ پہلا، سیرت طیبہ کا پہلا پیغام نوجوانوں کے لیے، رسول اللہ کی زندگی کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، لیکن وسعت ظرفی اپنے اندر پیدا کریں، وسعت ظرفی، اپنے میدان کی جولان گاہ پورے عالم کو بنائیں۔ صرف یہ نہیں کہ میں پاکستان میں، ہندوستان میں، میں اپنے ملک میں، اپنے صوبے میں، علاقے میں دین کا کام کروں گا، اپنی دعوت کی جولان گاہ پورا عالم اسلام بنائیں، پوری دنیا بنائیں کہ جہاں آپ کا دین پہنچے، پوری انسانیت کو اپنا مخاطب بنائیں۔ واشنگٹن ڈی سی کی سڑکیں ہوں، یا لندن اور برطانیہ کی سڑکیں ہوں، یا پیرس کے مرکزی مقامات ہوں، فزیکل طریقے سے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے سے تمام شعبہ ہائے زندگی کے لوگوں کو ٹارگٹ کریں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان نوجوان تمام زندگی کے شعبوں تک دین کو
پہنچانے والا بنے، وہ یونیورسٹیوں میں دین پہنچانے والے ہوں، وکلاء ہوں، ججز ہوں، عدلیہ ہو، ٹیچر ہو، کسان ہو، تاجر ہو، حاکم ہو، ڈاکٹر ہو، علماء ہوں، حفاظ ہوں، ہر شخص تک نبی کریم کی سیرت کے لیے پہلا پیغام ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں وسعت پیدا کریں۔ سیرت طیبہ کا دوسرا تعارف جو رسول اللہ کی زندگی کا دوسرا تعارف ہے، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بخاری کی تیسری روایت کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو فرمایا انی خشیت علی نفسی، کہ میں نے جبرائیل سے ملاقات کی ہے، میں بڑی ڈر محسوس کر رہا ہوں، میں بڑا خوف محسوس کر رہا ہوں، بڑی فکر محسوس کر رہا ہوں اپنی جان سے متعلق۔ اور ام المومنین کیا فرماتی ہیں؟ کلا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور 10 باتیں آگے ام المومنین نے بیان فرمائی، انت تصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکلہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ ظالم کے خلاف مظلوم کے حق میں کھڑے ہونے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ یہ 10 خصوصیات، 10 صفات ام المومنین نے رسول اللہ کی بیان فرمائی کہ بے روزگاروں کے لیے روزگار کا انتظام کرتے ہیں، آنے والے ڈیلیگیشنز اور وفود کا استقبال کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور ان سب باتوں کا تعلق سوشل ورکنگ سے، پبلک ریلیشن سے ہے، لوگوں کے رفاہی اور فلاحی امور اور کاموں سے۔ یہ دوسرا پیغام ہے سیرت طیبہ کا نوجوانوں کے لیے کہ اپنے آپ کو سوشل ورکنگ کے اندر لے آئیں، لوگوں کے کام کاج کریں۔ یہ اصل سیرت ہے۔ سیرت کا یہ پہلو، خدمت کا یہ پہلو جس میں آدمی خدمت کرتا ہے، خادم بن جاتا ہے، اس میں تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، ایثار ہے، اس میں وہ نبوی درس ہے کہ اس نے اللہ نے اس میں بڑی پاور رکھی ہے، اس میں بڑی پاور ہے۔ خدمت کا عہدہ دنیا میں کوئی بھی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی، کوئی بھی طاقت آپ سے خدمت نہیں چھین سکتی۔ سیرت طیبہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا اہم سبق نوجوانوں کے لیے ہے کہ نوجوان محمدی سفیر ہیں، نوجوان ایمبیسیڈر ہیں، ایلچی ہیں، قاصد ہیں، رسول اللہ کے نمائندے ہیں، گنبد خضرا کے ایمبیسیڈر ہیں۔ وہ اس انداز میں زندگی گزاریں جس انداز میں ایلچی گزارتا ہے، جس انداز میں ایمبیسیڈر زندگی گزارتا ہے، جس انداز میں قاصد زندگی گزارتا ہے۔ ان کی چال ڈھال، ان نوجوانوں کی وضاقتہ، اٹھنا بیٹھنا، ایک ایک عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتا۔ جوانی میں عفت کو اپنائیں، پاک دامنی پاکیزگی کو اپنائیں، سیرت و کردار میں، اطوار و اخلاق میں، عادات میں، نشست و برخاست میں، صبح و شام و دوپہر میں، کھانے میں، خوشی اور غمی میں، چلنے پھرنے میں، آنے جانے میں، تعلقات میں، ہر عمل میں نبوی سفیر بن کر زندگی گزاریں، رسول اللہ کی تعلیمات کو فالو کر کے زندگی گزاریں۔ چوتھا سیرت نبوی کا اہم ترین درس یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کے بارے میں یہ تاثر ضرور رکھیں کہ عالم کفر پر اس کا کیا اثر ہے۔ اب جو بھی کام کریں یہ دیکھ کر کریں کہ عالم کفر پر اس کا کیا اثر پڑے گا، عالم کفر اس سے کیا سیکھے گا، عالم کفر پر اس کا کیسا امپریشن پڑے گا۔ اپنا عمل ایسا رکھیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین تھا، حضرت عمر قتل کی اجازت مانگتے رہے، آخر دم تک رسول نہیں، اور فرماتے تھے کہ ان لوگ کیا کہیں گے، ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد اپنے ہی رفقار کا قتل کروا دے، محمد اپنے ہی کمپینین کا قتل کروا دیتا ہے، محمد اپنے ہی دوستوں کا، اپنے ہی ساتھیوں کا قتل کروا دیتا ہے۔ یاد رکھو ایسا کام کبھی نہیں کروں گا کہ جس سے برا تاثر جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ مسلمان کا ہر عمل
اس کا صرف اپنا عمل نہیں ہے، پوری دنیا پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن آج کا نوجوان زینت طلبی میں، تن آسانی میں، سہل پسندی کا شکار ہو گیا ہے۔ فرنگی زینت و زیبائش کے سامان، ایرانی قالینیں، وہ ہماری زندگی میں آ گئی۔ اللہ کے رسول کی پوری سیرت جہد مسلسل کا نام، پوری سیرت میں آپ کو رسول اللہ کی سیرت میں کبھی جہد مسلسل کے علاوہ کچھ نظر نہیں۔ فتح مکہ سے پہلے کی زندگی دیکھ لیں، اس کے بعد کی زندگی دیکھ لیں، ہجرت سے پہلے دیکھ لیں، ہجرت کے بعد دیکھ لیں، نبوت سے پہلے دیکھ لیں، نبوت کے بعد دیکھ لیں۔ 13 سالہ مکی زندگی مسلسل دعوت و تبلیغ ہے، صبر و استقامت ہے، عزم و ہمت ہے۔ اور مدنی زندگی میں مسلسل اسلامی ریاست کی بنیاد کی اہم ترین باتوں کی نشاندہی، سلطنت کو چلانے کے لیے اہم فیصلوں کا صدور، آپ کی خارجہ پالیسیوں کا صدور، معاہدات کا ذکر، رسول اللہ کے خطوط کا تذکرہ، کئی اہم عبادات کا ذکر، ان کے تفصیلی اور واضح احکامات، یہ مسلسل نبوی زندگی۔ رسول اللہ کی زندگی کے لیے یہ 4 کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہے، آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں، آپ کو شافع محشر رسول اکرم مانتے ہیں، تو یہ 4 اہم کام رسول اللہ کی زندگی کے کہ جو تھے وہ ہم نے اپنانے ہیں۔ پہلا کام کہ اپنے ذہن میں فراخی پیدا کریں، اپنے دل میں فراخی پیدا کریں، اپنی دین کی دعوت کا، خدمت کا پورے عالم کو مرکز بنائیں۔ اور دوسرا اہم کام رسول اللہ کی سیرت کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سوشل ورکر بنائیں، پبلک ریلیشنز والا بنائیں، لوگوں کے کام آنے والا بنائیں، دکھوں کی دوا کرنے والا بنائیں۔ تیسرا اہم کام کہ نوجوان محمدی سفیر بن کر زندگی گزاریں، قاصد اور ایمبیسیڈر بن کر زندگی گزاریں۔ اور چوتھا اہم سبق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی اپنی زندگی ایسے گزارے، اپنا رہن سہن ایسا رکھے کہ اس کا اثر پورے عالم کے لوگوں پر پڑ رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔